السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، میں ناچیز ایم تشہیر صدیقی آپ کی خدمت میں فاتحین اسلام عنوان سے بہت خوبصورت سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں اسلام کے ہیروز کی کردار کو پیش کیا جائے گا۔ اسلام نے کیا کیا فتوحات کی، اسلام کن کن مرحلوں سے گزر کر ہم تک پہنچا۔ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ ہم لوگ کلمہ گو ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجدادوں نے کیا مصیبتیں اٹھائیں، کن طریقوں سے اسلام ہم تک پہنچا، وہ تمام تواریخی باتیں آپ کے سامنے میں گوش گزار کروں گا۔ دیکھتے رہیے ہماری ویڈیو کو اور اس کو دوسروں تک پہنچا کے ثواب دارین حاصل کریں۔ فتح بیت المقدس، اس سیریز کو ہم نے یہ نام دیا ہے۔ بیت المقدس جو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، شروع میں رومیوں کے پاس تھا جو کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ پہلی مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں مسلمان 15 ہجری میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں نبیوں کے مسکن بیت المقدس میں داخل ہوئے، جو عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور 491 ہجری یعنی 491 ہجری تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا ہی قبضہ رہا۔ پھر جب مسلمانوں کے آپسی اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے اور اسلام کی مرکزی حکومتیں کمزور پڑ گئیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی آزاد اور خود مختار ریاستیں قائم ہو گئیں، انہی میں سے ایک خلافت بنی خلافت فاطمہ جو مصر کی تھی، جس نے خلافت عباسیہ جو کہ بغداد کی تھی، اس سے آپسی دشمنی اور عداوت رکھنے کے سبب ان عیسائیوں کو جن کے دلوں میں بیت المقدس پر قبضہ کر لینے کی آرزو تھی، جو کہ ایک مدت سے پنپ رہی تھی، اور بلاد شام پر قبضہ جمانے کا کھلا راستہ دے دیا، یہاں تک کہ 492 یعنی 492 ہجری میں عیسائیوں نے مصر اور بغداد کے شیعہ سنی مسلمانوں کی آپسی رنجش اور نفاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بروز جمعہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ متعصب درندہ صفت عیسائی صلیبی نشان لیے ہوئے شہر میں گھس گئے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس بے دردی سے قتل کیا کہ بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، روح تھرا جاتی۔ 60,000 مسلمان جو مسجد اقصی میں تھے وہیں قتل کر دیے گئے۔ حالانکہ وہاں خوریزی کرنا ہر مذہب کے نزدیک حرام ہے، لیکن فاتحی عیسائیوں نے فتح کی خوشی میں اسے بھی جاری رکھا۔ اس کے علاوہ حاملہ عورتوں کے بچے پیٹ سے نکال کر قتل کر دیے گئے، اور ان عورتوں کو طرح طرح کی ایذا اور تکلیف دے کر قتل کیا گیا۔ علماء اسلام کے کپڑوں پر تیل ڈال کر انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ مختصر یہ ہے کہ 8 روز تک مسلسل مسجد اقصی میں مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ جاری رہا۔ بیت المقدس کے گلی کوچے اور بازار مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو رہے تھے، جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ خود مسجد اقصی اور اس کے صحن میں مسلمانوں کا خون گھٹنوں گھٹنوں تک بھرا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی اس ناپاک فتح کے تیسرے روز جو انصاف کا دن تھا، ان کی نگاہ میں مسلمان قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ سنایا گیا، جس میں بچے ہوئے ہزاروں مسلمان قیدی پھر سے قتل کر دیے گئے، اور ہزاروں مسلمانوں کے بارے میں یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ یہ دوسرے بچے ہوئے جو مسلمان ہیں اونچے اونچے میناروں پر چڑھیں اور اپنے آپ کو خود کو اوپر سے گرا لیں، کود جائیں میناروں پر چڑھ کر، تاکہ ان کی ہڈی پسلیاں چور چور ہو جائیں۔ غرض اس ناپاک فتح نے پورے 70,000 مسلمان شہید کیے، اور بیت المقدس کا شہر مصر کی شیعہ فاطمی خلافت اور بغداد کی عباسی سنی خلافت کے آپسی بغض اور عداوت کے نتیجے میں 500 برس کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر پھر عیسائیوں کے پاس چلا گیا۔ افسوس صد افسوس، اب سلطان صلاح الدین جو اپنے تمام حریفوں، دشمنوں اور سازشی حکمرانوں پر قابو پا کر دمشق اور مصر سے بیت المقدس تک کے تمام راستے اور اس کے شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، تو 15 رجب سن 583 ہجری 583 ہجری کو بیت المقدس کی پشچم کی طرف جا پہنچے۔ اس وقت عیسائیوں کا بیت المقدس پر نہایت مضبوط اور مستحکم
قبضہ تھا، اور شہر میں 1 لاکھ عیسائی اس وقت بھی موجود تھے، اور ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا پطرس اعظم اور بڑے بڑے شہرت یافتہ سردار بھی موجود تھے۔ عیسائیوں کی مسلح فوج کی تعداد 60,000 تھی، جو طرح طرح کے ریشمی کپڑے اور قومی وردیاں پہنے ہوئے تھی۔ ان کے گھوڑوں کے ساز و سامان بھی بہت خوبصورت تھے، اور ان کے ہتھیار بھی بہت زیادہ چمکدار اور تیز تھے۔ ان سب میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتحاد تھا۔ پادریوں نے سلطان کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے بڑھتی ہوئی سرگرمی اور فتوحات دیکھ کر عیسائیوں کو جوش دلانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے خلاف گرجاؤں کی حفاظت کے لیے نہایت جوشیلے نوجوان محافظ مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں نوجوان مذہب کے نام پر مختلف خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر بھرتی ہو گئے، جن میں سے 4 دستوں کو جنگی ساز و سامان سے مسلح کر کے یروشلم کے پاس مسلمانوں کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شہر کے اندر خوراک اور ضروری چیزوں کے ذخیرے محفوظ کر لیے گئے۔ عیسائیوں کو اپنی طاقت، فوج کی کثرت، مال اور دولت اور جاہ و حشمت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ خدا کو بھولے ہوئے تھے۔ 16 رجب کو صبح سویرے ہی، جب گرجوں کی آواز بلند بھی نہیں ہوئی تھی، صلاح الدین ایوبی نے فجر کی نماز اطمینان سے بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہی فوج کی صف بندی شروع کر دی۔ 12,000 سر سے کفن باندھے ہوئے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اس زور سے بلند کیا کہ یروشلم کے تمام در و دیوار گونج اٹھے۔ اس کے بعد گرجوں نے بھی ناقوس بجانا شروع کر دی۔ اس دوران میں عیسائیوں کا ایک تیر انداز دستہ جو یروشلم سے باہر گشت لگاتا پھرتا تھا، مسلمانوں کے ایک دستے سے بھڑ گیا۔ پہلے دونوں نے ایک دوسرے پر تیر چلائے اور پھر تلواریں چلنے لگیں۔ اگرچہ دشمنوں کے بہت سے آدمی مارے گئے، لیکن مسلمانوں کا بھی ایک ایسا افسر شہید ہوا جو سینکڑوں مسلمانوں کی جگہ اکیلا کام کرتا تھا۔ مسلمانوں کی اس کی شہادت کا بہت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد لڑائی رک گئی۔ سلطان نے 5 روز تک خود چل کر فصیل کا معائنہ کیا، مگر فصیل کو ہر جگہ سے مضبوط اور مستحکم پایا۔ اس کے علاوہ منزیق، پتھراؤ کرنے کی پرانی ہاتھ کی مشین، منزیق کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے غلول تو دیکھی ہوگی، بس غلول ہاتھ میں آ جاتی اور منزیق کو کم سے کم 10 سے 12 آدمی اٹھا کر چلاتے تھے۔ ایک طریقے کی بڑی ساری غلول ہوتی تھی جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تو منزیق لگانے کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ نہ ملی جو فن جنگ کے اعتبار سے کامیابی پانے کے لیے مناسب ہو۔ آخرکار اللہ کے بھروسے پر اس نے اتر کی طرف ایک جگہ دیکھی جس کے بالکل سامنے کلیسہ سیہو تھا، لہذا بہت چپکے رات کے اندھیرے میں مورچے بنا لیے گئے، اور صبح ہوتے ہی منزیق فٹ کری مسلمانوں نے منزیق کے پتھر پھینکنا شروع کر دیے، اور اس کے جواب میں فصیل سے عیسائیوں نے بھی پتھر برسانے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کا فصیل تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا۔ غرض 3 دن اسی طرح گزر گئے اور عیسائیوں کا بال تک باقی نہ ہو سکا۔ آخر چوتھے روز اسلامی فوج نے امیر عز الدین عیسیٰ بن ملک کے کمان میں جنگ و جدل کی آگ تیز کر دی، جس سے سینکڑوں عیسائی مارے گئے۔ لیکن اس موقع پر عیسائی بھی کچھ کم نہ تھے، وہ بڑی بے باکی اور بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اسلامی فوج کا سپہ سالار امیر عز الدین عیسیٰ بن ملک شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو امیر عز الدین کے شہید ہو جانے کا دلی صدمہ پہنچا۔ وہ 5ویں روز کچھ ایسے جوش اور خروش سے لڑے کہ عیسائیوں کے ہوش اڑ گئے اور پسپا ہو کر شہر کے اندر جا گھسے، اور محافظوں نے اس سے پہلے کہ مسلمان ان کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے فوراً شہر کے دروازے بند کر دیے اور فصیل کے اوپر سے تیر چلانے اور منزیق سے پتھر پھینکنے شروع کر دی۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن بالآخر انہیں مسلمانوں سے صلح کرتے ہی بنی۔ چنانچہ انہوں نے صلح کی درخواست دے کر اپنے ایک سفیر کو سلطان صلاح الدین کے پاس روانہ کیا، جہاں اس نے حاضر ہو کر سلطان کی خدمت میں صلح کی درخواست پیش کی۔ حضرت صلاح الدین کی خدمت میں جب عیسائیوں کی درخواست پیش کی گئی
سلطان کا خون کھول اٹھا، سلطان کے بازو پھڑکنے لگے۔ اس سفیر کو دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ فوراً میان سے تلوار نکالیں اور اس کے کندھوں سے اس کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیں، لیکن سلطان چونکہ سلطان تھے، فاتحین تھے، انہوں نے صبر اور عفو درگزر کا مظاہرہ کیا۔ سلطان نے اس سے کہا، سفیر سے، کہ اے سفیر، تم ذرا اس بات پر غور کرو کہ جب تمہاری قوم عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت 70,000 مسلمانوں کو کس قدر سنگ دلی سے، بے رحمی سے شہید کیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کا خون اس قدر بہا کہ اس میں گھوڑوں کے پاؤں گھٹنوں گھٹنوں تک ڈوبے تھے۔ مسلمان عورتوں اور بچوں کے ساتھ کس قدر ظالمانہ سلوک کیا گیا تھا کہ جس کی یاد آج تک مجھے خون کے آنسو رلاتی ہے اور نہ اس کی مثال مل سکتی۔ مسلمانوں کا تمام مال اور اسباب کیسے ضبط کیا گیا اور مسجدوں کے ساتھ کیا کیا شرمناک بدحرمتی کی گئی، اب اس کی یاد سے میرا دل کیسے ٹھنڈا ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی عیسائیوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو انہوں نے 492 ہجری میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا، لیکن جب عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگوں نے اور زیادہ عاجزی اور انکساری سے گڑ گڑا کر سلطان کے پیر پکڑ کر سلطان سے صلح کے لیے کہا تو اس موقع پر سلطان نے عفو درگزر کرنے کا انتقام لینے پر ترجیح دی اور حکم دیا کہ ہر مرد سے 10 دینار، ہر عورت سے 5 دینار اور ہر بچے سے 2 دینار فدیہ لے کر بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کو رہائی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص اپنی خواہش اور مرضی سے مسلمان ہونا چاہے وہ اسلام قبول کر کے ہمارا بھائی بن سکتا ہے، اس کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ہیں۔ جب اسلامی لشکر فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ عیسائی اشرفیوں کے صندوق لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سلطان سے جا کر عرض کی اور کہا کہ فاتح لشکر کو ایسی غنیمت سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ سلطان نے جواب دیا کہ بدعہدے ہمارا شیوا نہیں، ہم نے جو کچھ حکم دیا ہے بیت المقدس کے لوگ مقرر رقم فدیہ کے طور پر ادا کر کے شہر سے جا سکتے ہیں، ہم انہیں رہا کرتے ہیں۔ ہم اس عہد پر قائم رہیں اور مقرر کی ہوئی رقم سے 1 حبہ بھی زیادہ وصول نہیں کریں گے۔ حبہ یہ سمجھ لیں جس طریقے سے ہمارے یہاں ایک پینی یا ایک پائی ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں پہ حبہ چلتا ہے۔ غرض 1 ہفتے کے اندر عیسائیوں کے تمام بڑے بڑے خاندان بیت المقدس سے نکل گئے اور شہر میں اب مسلمانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے جمعے کو سلطان نے معمولی طور پر بیت المقدس میں نماز پڑھی اور دوسرے جمعے تک اسے اس طرح کی تعمیر و آرائش سے جگمگا دیا اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی عمارتوں پر عیسائیوں نے جو اپنا تصرف کر کے تصویریں، مذہب اور مستراحہ فراغات کی جگہ وغیرہ بنائے تھے انہیں توڑ تاڑ ٹھیک کیا اور کفر و شرک کی ساری باتیں مٹا ڈالیں اور محمد بن عبد الحسن علی بن محمد بن یحییٰ عثمانی قریشی کو مسجد اقصی کا خطیب مقرر کیا، اور وہ ممبر جسے سلطان نور الدین زنگی نے کافی رقم خرچ کر کے مسجد اقصی کے لیے تیار کروایا تھا، مگر سلطان مرحوم کو اس کے بیت المقدس بھجوانے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین نے اسے دمشق سے منگوا کر مسجد اقصی میں نصب کروا دیا اور 4 شعبان 582 ہجری کو جمعے کے دن خلیفہ بغداد نصیر الدین اللہ عباسی کا خطبہ پڑھا گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شعبان کے مہینے کی 24 تاریخ تک سلطان اسی مقدس مقام پر مقیم رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی مدرسے، شفا خانے اور مسافر خانے بنوائے اور ان کے مسالک کے لیے بڑی کشادہ دلی سے اوقاف مقرر کیے۔ عالم، فاضل، شاعروں اور طالب علموں کے لیے خاص طور پر بہت عمدہ انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ زائرین کے آرام اور آسائش اور ان کی سہولیتوں پر خاص توجہ دی گئی۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سلطان نے ظالم عیسائیوں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے الجھنے کے لیے منصوبے تیار کرنے لگے۔
اب ان کے زخم بھر رہے تھے اور نئے سرے سے جنگ کی تیاریاں پھر شروع ہو چکی تھیں۔ بالآخر سن 588 ہجری تک سلسلے وار پھیلتی چلی گئیں۔ پھر جب عیسائی عاجز آ گئے اور ان میں مسلمانوں پر غالب آنے کی ہمت باقی نہ رہی تو مجبور ہو کر انہوں نے 22 شعبان 588 ہجری ایک مصالحت نامہ لکھ کر مسلمانوں کے حوالے کیا اور لڑائی ختم کر دی، اور طے پایا کہ اسلامی اور عیسائی ملکوں میں لوگ بلا روک ٹوک آتے جاتے رہیں گے، انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہ ہوگا، ہر شخص آزادی سے زندگی بسر کر سکے گا۔ اس کے بعد سلطان دمشق واپس آ گئے، اور دمشق انہیں کچھ ایسا راس آیا، ایسا پسند آیا کہ پھر کبھی مصر جانے کا خیال بھی نہ کیا، حتیٰ کہ یہیں سلطان کا سارا خاندان رہنے سہنے لگا، اور 589 ہجری میں صفر کے مہینے کی 27 تاریخ کو 57 سال کی عمر میں سلطان اللہ کو پیار ہو گئے۔ سلطان کے 17 بیٹے اور ایک بیٹی منیسرہ خاتون تھی، مگر افسوس کہ سلطان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اور عزیز و اقارب نے خود غرضی، خود رائے اور تفرقے نے مسلمانوں کی مجموعی طاقت کو پھر منتشر کر ڈالا۔ سلطان کا بڑا لڑکا ملک افضل دمشق، بلاد ساحل، بالابق، سرفد وغیرہ پر حکومت کرنے لگا، اور ان کے چھوٹے بیٹے ملک عزیز نے، جو سلطان کے انتقال کے وقت مصر میں تھا، مصر میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی۔ غرض جو بات ایک اکیلے سلطان نے حاصل کر کے قائم کی تھی، وہ ان کے 17 بیٹے اور اتنے بڑے خاندان کے ہاتھوں بھی قائم نہ رہ سکی۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، یہ ویڈیو اب یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے، اور علم دین گھر گھر پہنچاتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی جائز مقاصد اور تمناؤں کو پوری فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔